مسلمانا تو تے میں گھر بہ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے تو تے میں اسلام دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلاں کریے عشق رسول دیاں میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں میں کہا غازی ممتاز دا کدے نام لے کہندا نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے میں کہا یہ تو یہود و نصارہ دی گل ہے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی انہاں سیاسی بڑھا دیتا ہے تے تو سازش دا شکار ہو گیا غازی ممتاز حسین قادری مفتی حنیف نو کہنے لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہے غازی تو غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھٹلا دیاں گا تے مفتی صاحب کہنے لگے کیوں جی غازی ممتاز کہنے لگے جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے حضور میں نو زیارت تے نہیں سی کرانی ہوندا گل کہندا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے ستیا نہیں جاگدے حضور میں نو زیارت کرا دیتی گل مک گئی ایویں غازی ممتاز تھوڑا اچھل رہا اندر پہ کے یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیندی ورنہ یارا 10 دسمبر پتر پیدا ہوئے 4 جنوری نو وقت گورنر نو گولی مار دے گے انہاں ظالماں دی حکومت بھی ہوئے پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہونا ہے تو پھر 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے گے نسوی نہیں تے ساری ایجنسیاں تحقیق کرن یہود و نصارہ کو دے حوالے بھی انہاں امریکی غلاماں نے کیتا پاکستانی حکمراناں نے یہود و نصارہ دے حوالے بھی ممتاز قادری کہندا خود میں بیچارے نے دسیا میں نو امریکی ایجنسیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا میں کہا پترو اسی تواڈے کولوں سود نال غازی دا قرض واپس لینا ہے ہاں سود لے کے لینا ہے تسی جو کچھ غازی نال ظلم کر رہے ہو پترو امریکی 16 مسلمان مار دے فوجی اتھے اوباما بھی بول پوے یہ ایکسیڈنٹ ہویا ہے دماغ نہیں سی ٹھیک اندر بڑھ کے عورتوں بھی مار دے وے افغانی بچے بھی مار دے وے جوان بھی مار دے وے 9 لاشاں بھی چلا دے وے اوباما بھی بول پوے کہ نہیں جی دماغ نہیں سی ٹھیک 16 بندے مارے تے دماغ نہیں ٹھیک حضور تک گستاخ سامنے آ جائے تے غازی کا دماغ ٹھیک رہے سکتے غازی کو پاگل تو کسی نہیں کیا اس واسطے کہ سانو ٹکرے یہود و نصارہ اور پرویز علی شاہ اور کنجر جج اور بغیرت اس اے قانون پڑھیا ہوندا میں قانون سنا دے مطلب پھر تسی کہو گل وچ نہ رہ جائے اس دلے نے اے پڑھیا ہوندا رسول اللہ دا قانون اے ایک جنانی ہے جدا نام اسماء بنت مروان لکھیا ہویا کہ حضور دے زمانے 3 جرم کر دی حضور دی ظاہری حیات توز النبی ایک حضور نو بکواس کرنی وتعیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کر دی تیسرا وتحرض علی النبی لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں حین بلغوا قولها وتحریدها جدو آپ کو پتہ چلیا یہ زنانی یہ جرم کر دی سنو ذرا صحابی رسول منت کی مندن تسی تے میں منت مننا ہے فلانا کام ہویا داتا صاحب دے دیں گے فلانا کام ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیں گے صدقہ بکرے دا دے دیں گے اے صحابی رسول منت منن لگے تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے ٹنگا تسی نہیں کمانیاں منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا زمانہ تو سارے ہی حضور دا ظاہری حیات دی میں گل کر رہا عدالت تو بغیر قتل کرن لگے زنانی نو حوصلہ رکھنا ہے ذرا سنن دا آپ نے نظر کی مننی اللہم انا لگا علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر منت منی یا اللہ تیرے حبیب بدر وچ گئے ہوئے جدو واپس آن گے تو میں منت مننا نظر مننا تیری بارگاہ وچ میں زنانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دیں اے میں زنانی نو قتل کر دیں جیڑا بندہ کمزور دل نو گل نہ سنے اخبار جب پاکستان دا کرکٹ فائنل میچ ہوندا نا اخبار چاہندا بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں کیوں بھائی پاکستان ہاریا تے کدھر دا دل بھی ہار گیا تے پھر تے میں اتنے گل کرنا میں کہ جڑیاں قوماں کرکٹ نو دل دے بیٹھیاں انہاں نو کی پتہ ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطے سے دل با محبوب حجازی بستا ہے اقبال کہندا ہے زی جہت بیک دگر پہ وستا ہے اقبال کہندا ہے دل تے رب نے بنائی حضور دی محبت واسطے سے جڑے کرکٹ دے کھڑاریاں دل دے بیٹھے انہاں نو کی پتہ ہے غازی ممتاز کیڑی شے دا نام ہے اے عمیر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا بس تسی کرنا میں بھی کچھ نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں ذرا حوصلہ تے رکھو سنن دا جدو رسول اللہ بدر جو واپس آئے جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے ادھی راتی
نال بندہ کوئی نہیں ہے نابینا. یہ تو مولانا رمضان صاحب دسن گے, یہ دسن گے تمہیں جمعہ جتھے جتھے علماء بیٹھے نے جمعہ پڑھان گے نا جمعے والے دن. میں ایک گل انہوں نے قرض چھڈی جا رہا ہے, مینوں پتا ہے بھائی کنے انہوں نے دسیا, بندہ نال کوئی نہیں. آپ نابینا ندی راتی اٹھے سوٹی لے کے, کس نے دسیا اس زنانی دا گھر ادھر ہے؟ بندہ تو ہے کوئی نہیں. یہ مولانا دسن گے تمہیں جمعے والے دن, جی نہیں تو میں نے فون کر لیا, میں دس دیا گا تمہیں. ایک گل تمہیں ایک تجسس دس کے رہا, نابینا بندہ ہوئے ادھی راتی اٹھے تو اس نے کون ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ جناب وہ گھر فلانی گلی سی. تے آپ جدو اس کے گھر داخل ہوئے تو کلی نہیں سی. وَحَوْلَا نَفَرٌ مِّن وَلْدِهَا نِيَامٌ, وہ دے ارد گرد دا سارا خاندان وہ دے بچے ستے ہوئے سن. فَجَسَّعَ بِيَدِهِ, آپ نے ایک نے دسیا وہ چارپائی فلانی, یہ بھی سوال ہے. وہ چارپائی تے پہنچے, فَجَسَّعَ بِيَدِهِ, آپ نے وہ چارپائی نو ہاتھ لایا. فَوَجَدَ الصَّبِيَّ, ہاتھ لایا تو دیکھا تو ایک چھوٹا جا بچہ وہ نال ستیا. آپ نے یہ نہیں کیتا بھائی ایک گستاخ دا پتر ہے انہوں بھی مار دو, کیڑی غرض ہے؟ بے ادب ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں, مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں, گندیاں ماواں کدی چنگے پتر نہیں جم سکتی. اقبال کہنا مرادہ کی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاک اندرون. اقبال کہنا میرے اندر جڑا دم خم ویکھدا نا اے مینوں اپنی ماں دی گود جو لبیا. اقبال کہنا مینوں سکون جو کچھ نہیں لبیا, اے میری ماں دی گود جو محبت رسول مینوں ملی. تے آپ نے کہا کہ دا قصور کوئی نہیں, بھاویں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر ہے, دا قصور کوئی نہیں. فنحاہ عنہا, آپ نے وہ چھوٹا جا بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. جڑے قاضی ممتاز دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے, انہوں نے ایک گل کتوں سمجھ آنی. حتی ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من زارہا. حضرت نابینا صحابی نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے تے, اتو لایا زور, وہ تلوار کنڈ والوں باہر نکل گئی. زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار, مر گئی. میں صدقے جاواں صحابی رسول تے, اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینے نس جاندے. اے تے میں لفظ کہہ سکتا کا شکر ہے آپ غائب نہیں ہوئے, مدینہ چھوڑ کے غائب نہیں ہوئے. جی حضرت عمیر بن عدی غائب ہو جاندے تے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کو سال مار پیٹ والوں. غازی ممتاز 27 گولیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی. انہوں نے کہا فقیر نے اپنا کام کر دیا, اب تم اپنا کام کرو. توجہ جی, توجہ جی. آپ نے پھر ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ تے. میں وہ ناخان تے ہے نہیں, تانوں ٹپ کے انجن کرا ماشاءاللہ سرکار آ گیا, سرکار او بھائی سرکار آ گیا تے اگلی گل بھی کرنا ہے, بھی دسیا کر لو گے. نچ ٹپ کے جناب جی گلیاں محلے سج گئے. میں کہا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے, میں کہا تیریاں کیڑیاں موجاں لگیاں؟ جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے امریکہ دی قید بیٹھی ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اس قوم دیاں مطلب موجاں لگیاں یا منہ گٹر چ پان دے قابل. جنہ دے قرآن 400 دے نسخے جلا دیتے جان, وہ قوم ہسن دے قابل یا رون دے قابل؟ وہ موجاں لگی. رسول اللہ دے خاکے بنا کے ڈنمارک والے فٹ پاتھ تے رکھ کے $2 دے ویچن, ساڑیاں موجاں لگی ہیں. او غرناطہ ابو عبداللہ ایک شام نو چابیاں دے کے عیسائیاں نو روانہ ہویا تے لوگا سمجھا سی صبح ہو جائے گی کل مسلمانہ دی. 5 صدیاں گزر گئیاں, غرناطہ دوبارہ مسلمان داخل نہیں. ایتھے 1857 میں انگریز آیا, ساڑھے بزرگ پھانسیاں چڑھے, 300 علماء نو ایک دن انگریزاں پھانسی دیتی. اے ہر بندہ اٹھ کے اے نہیں مولوی ایویں لگے رہندے. میں کہا تو مولویاں دی تاریخ ہی نہیں پڑھی. 1857 میں انگریز آیا, 300 علماء نو ایک دن پھانسی لائی انہیں. درختاں نال ٹنگ ٹنگ کے علماء دے گلے پھانسیاں لاندا رہا. کالے پانی ساڑھے بزرگاں نو بھیج دیتا ہوتے, ہڈیاں گل گئیاں. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی 50,000 قیمت انگریز نے مقرر کی تھی. مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دن بعد پھانسی تے ٹنگ دیتا. ایڈے ایڈے ظلم کیتے انگریزاں نے. ساڑھے بزرگاں نے داڑیاں نہیں بڑھائیاں, نہ برے صغیر جو نسے. جے ساڑھے بزرگ اس ویلے نس جاندے نہ برے صغیر جو پھانسیاں نہ جھول دے تے اج محفلاں نہ لگدی ہیں. تے جیوں غرناطہ وچ کوئی نہیں محفل ہو رہی, ساریاں مسجداں انہاں گرجاں تبدیل کر دتیاں. ایک مسجد قرطبہ 3 صفاں نہ رکھیاں, باقی وہ بھی گرجا بنا چھوڑیا انہوں. 36,000 ستون مسجد قرطبہ دے, 36,000 ستون صرف مسجد دے. باقی تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی بڑی مسجد ہونی ہو. جہاں ممبر بنانے 7 سال لگے 4 مستریاں نو, وہ ممبر کیوں جے بنے ہونا؟
روزانہ کلو کے حساب نال اود جلائی جاندی سی. اج اس مسجد قرطبہ وچ اذان دین والا کوئی نہیں. تسی ستیا ستیا سمجھدے ہو دین بچ جانا ہے, ستیا ستیا رسول اللہ دی ناموس دا جناب کم ہو جانا. ایک جس قوم تے شام آ جائے نا, وہ سویر ہونے چ کئی صدیاں لگ جاندیاں. آج اٹھو اور حضور کے دین کا دامن مضبوطی سے پکڑو. جس شام ہو گئی تو صبح ہونے چ 100 سال تے بھی لگ گیا. ساڑھے ہزاراں لکھاں مسلمان شہید ہوئے تے 100 سال اتنے بھی لگ گیا. صبح ہوندے ہوندے انگریز دے جان تے جاندے جاندے. اج پاکستان اللہ نے نعمت دیتی تے دی قدر کرو. اٹھو انہاں حکمراناں نو سمجھاؤ, ووٹ لین آن تے انہاں کولوں پوچھو, اوئے تسی ووٹ لین آئے ہو, غازی ممتاز دا بھی کدی نام لیا نے؟ اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے تسی؟ اوئے حضور دی ناموس دی کتے اسمبلی گل کیتی تسی؟ اوئے حضور دے خاکے بنے کدی تسی جلوس کڈیا؟ تساں کلمہ نہیں پڑھیا؟ تساں شفاعت نہیں لینی؟ اے نا میرے جیسے غریباں انہاں دا کام ہے صرف جلوس کرنا. تے جڑا ایم این اے تے ایم پی اے انہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں انگریزوں دی ٹٹی کھادی. اور جیڑا آوے, توجہ جی توجہ, جیڑا آوے اسی حکمرانوں نے یہی گل کر رہے ہیں بار بار. 4 جنوری تو لے کے آج تک یہی گل کر رہے ہیں, جلوس جلسے. اڈیالہ جیل بھی اسی گئے اس حالت وچ. اسی کیا غازی کی ملاقات کرا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کو اجازت لو. اسا کیا پکھا چلائے کرو, پچھلی گرمی جیسی گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہائی کورٹ کو اجازت لو. اسا کیا یار کھانا وال دیتے کرو, کہیں جی ہائی کورٹ کے پاس جاؤ. اسا کیا یار کمال دی گل ہے, ایڈا جوان آدمی انہوں کو باہر کاٹ کے ورزش تے کرائے کرو. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے پاس جاؤ. تے اسی سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا ڈاکٹر محمد اشرف واسف جلالی صاحب بھی سن, صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب بھی سپرنٹینڈنٹ جیل نہ اندر ملاقات ہوئی. تے انہوں اسی کیا پتر گل اے نہیں, گل اے وے کہ ساڈا جرم اے وے کہ اساں حضور دا کلمہ پڑھیا. جے کوئی اتنے انگریز قید ہوندا تے تسی انہوں سلوٹ بھی مارنے سن, نال روٹیاں گھروں پکا کے دینیاں. لیکن اسی حکمراناں نوں یہ دسنا چاہتے ہیں امریکی غلاماں نوں کہ 1929 نہیں, غازی علم الدین نو تسی پھانسی لایا, انگریزاں لایا. تسی دسو تسی کون ہو؟ جے انگریز ہو تو پھر ساڈی تہاڈے نال گل ہی کوئی نہیں. جے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا نے تے غازی نوں رہا کرو بس, اور دوسری گل کوئی نہیں. غازی ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں ہے. میں بھی حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں, اپنا فتویٰ نہیں, رسول اللہ کا فتویٰ, تاکہ جڑا منکر ہوئے بے ایمان تے ہوئے. سویر دی نماز حضرت عمیر بن ندی حضور دے پیچھے پڑھی, فلما انصرف النبی. آج لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کو نسخہ دسو حضور دی زیارت دا. میں کہا جی نسخہ تے موجود ہے. حضور نے جب سلام پھیریا مڑ کے حضور بیٹھے, مسجد ساری صحابہ نال بھری ہوئی, لیکن میرے آقا عمیر بن نبی نو تلاش کر رہے ہیں پوریا صفحہ. حضور ویکھ رہا ہے عمیر بن نبی کیڑے پاسے بیٹھا. جدو حضور نے انہوں نے ویکھیا نا, اے کدی وہابی گل نہیں کرے گا, کدی دیوبندی یہ گل, اے حدیث سارے بیان کرنے, اے وچوں چوری کر جاندے جے اے بیان کرن تے پھر انہاں دا مسئلہ کی مکدا. اجے تے عمیر بن ندی وضو کر کے نماز پڑھی, راتی والی گل تے دسی کسے نو نہیں, کسے نو کوئی پتہ نہیں راتی کی واقعہ ہو گیا. حضور نے جدو سلام پھیر کے ویکھیا تے آپ نے فرمایا قتلت بنت مروان, فرمایا اے زنانی مار آیا, میں زنانی مار آیا. اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں بس اب میں گفتگو مکانے لگا ہوں, بات ختم ہو گئی, بات سنیں بس گفتگو مک گئی. آپ نے فرمایا زنانی مار آئے ہو. غازی ممتاز بھی 65 ایجنسیاں دے سامنے, انہیں کہا اوہ 10 تین پیسے کنے دیتے, وہ تینوں کیڑے مولوی نے کیا, اوہ کیڑے مولوی دی تقریر سنیا. میں کہا تقریراں تو روز ساڑیاں سن دیں کوئی, اے گل ازل تو لکھے ہوئے سی, غازی ممتاز دا نا ازل تو لکھے ہوئے سی. اس وقت بن جانا ہے, اپنے حکمران بھی یہود و نصارہ دے ایجنٹ بن جانے, ازل تو لکھ دیتا کہ سی میرے حبیب دے عزت دے قانون نو وقت دا گورنر کی کہے گا کالا. اس ویلے پولیس دا عام کا سٹیبل وقت گورنر نو سامنے کھڑا کے 27 گولیاں مار دے گا, یہ تے ازل تو لکھ دیتا گیا سی. غازی ممتاز بھی اپنے کو تھوڑا دیتا ہے, یہ تے ازل تو فیصلہ ہو گیا سی. آج جڑا غازی ممتاز دے خلاف بولنا ویکھے تے سی اپنا بوتھا, تو رسول اللہ دی خاطر نعرہ نہ لا سکتا, 27 گولیاں ہیں جو ماریاں. اج تک امریکہ تحقیق ہو رہی, اتنے سیکنڈ میں اتنی 27 گولیاں نہیں ماری جا سکتی. میں آخیا جی عام بندے دا ہاتھ نہیں سی, محمد عربی دے غلام دا ہاتھ سی. غازی تیری جرأت ہو, غازی
حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھان گئے تو جدو مڑ کے مسلح تے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھان، علامہ اقبال نے کہا شاہ جی جنازہ پڑھان گے سید دیدار علی شاہ صاحب، آپ جدو مڑ کے کھڑے ہوئے مسلح تے غش کھا کے ڈھہ پے، حاجی عبد الناصر صاحب قصور والے وہ کہندے شاہ جی حدیث پڑھا کے جنازہ پڑھان گئے تو جدو شاہ جی بھی ہوش ہو گئے اسی اٹھایا، شاہ جی نو پانی پلایا، ایسے کشمیری بازار شاہ جی رہندے سن، کتھوں گئے جنازہ پڑھان تے شاہ جی نے جدو ہوش آیا دسن کیا شاہ جی کی ہویا، شاہ جی روون تے نال دسن یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، دین دا کم کیتا، کدی خواب وچ بھی دیدار میں نے کرایا تے اج با نفس نفیس غازی کے جنازے جا گئے ہو۔ تو گل سمجھ آئی؟ اساں غازیاں دے ایویں نام لے رہے ہیں، غازی ممتاز کوئی سانو پیسے دیندا، اڈیالہ جیل دے اندر پیسے بھیجدا بھی اسی نعرے لائیے، یہ تو قسمت دی بات ہے جو غازی دی گل کرے گا، نہیں کرے گا تو ساڑی کوئی پیسے نہیں، ساڑا کچھ بھی نہیں، اپنا ایمان دی سوچے کیڑے کھڑوتا کیڑے پاسے۔ ایک آدمی غازی علم الدین میں کہندا جی فیصلہ ہونے ہو جاندہ، ایک واری غازی ممتاز نو لیاون مینار پاکستان، پھر جی دنیا انہاں کو ٹھلی گئی، کیوں جی ایک واری غازی نو اعلان کرو ایسی لیا رہا لاہور، وہ تو جیلم تو کہ لوگوں نہیں لگن دینا، فیصلہ ہو جانا ہے تو قوم کدے نال کھڑی، حضور دے غلام نال کھڑی یا حضور دے دشمناں نال کھڑی؟ پترو اندر بیٹھ کے تے گل نہیں نہ ہوندی، جنا تے ہوندا جڑا میدان وچ آوے۔ غازی علم الدین شہید دے جنازے میں 6 لاکھ بندہ شریک ہویا، 6 لاکھ بندہ، تے ہن غازی شہید اسی نہیں کہندے، اسی تے کہندے غازی ساڈے حوالے کرو، تواڈے واسطے چوں باہر ہو جا غازی جتنا جلدی ہو۔ میں کہیا یوسف رضا گیلانی نال کی ہویا، اجے زرداری نال جو کچھ ہونا ہے وہ رب جاندا کی ہونا، انہاں نال ایویں نہیں ہو رہا عدالتاں وچ دھکے کھا رہے تے جناب انہاں تے دفعہ لگن لگ جان، یہ بعد وچ ہو رہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں تے انہاں نوں مشورہ دینا جلدی کرو، اپنی جاناں بچاڑیاں نے، غازی نوں رہا کرو تے رہا کر کے مدینہ پاک بھیج دیو۔ انہوں کہا بابا تو پاکستان دے واسطے نہ رہے، مدینہ پاک پانی بھرے کر، تو جان تیرا کام جان، تواڈے واسطے جی نہیں رہا غازی دا، غازی جس مقام تے جا پہنچا۔ توجہ جی، حضور خاموش ہو گئے، اے جدو گل ہوئی نا آپ نے پوچھا تو جنانی مار رہے ہیں تو حضور خاموش ہو گئے، جدو خاموش ہے چونکہ آپ نابینا سن۔ حضرت عمیر بن ندی وخشیہ عمیر بن عدی، عمیر بن ندی ڈر گئے، شاید میں ماورائے عدالت زنانی ماری تے حضور میرے بارے کوئی فیصلہ کرن لگے، تے خود سوال کر دیتا حالا نہیں فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں ماورائے عدالت زنانی ماری تو ہم دسیا نہیں، عدالتاں تہاڈیاں، حکومت تہاڈی مدینہ منورہ پوچھے بغیر زنانی ماری تو کیا میں نے جواباً قتل کیتا جائے گا یا میرے کو دیت لی جائے گی؟ سنا مسلمان، امام الانبیاء نے بات کیا ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی غازی ممتاز کے بارے میں غلط سوچے تو اس سے بڑا ذلیل کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے عمیر بن ندی تو ایک ہی سوچی، لا ينتطف فیہا انسان، فرمایا عمیر بن ندی میری ناموس نے مسئلے تک قیامت تک 2 بکریاں کدی اختلاف نہیں کرنی، جڑیاں احمد بلا وجہ اٹھ کے سنگ پھسا لیندیاں، میرے آقا نے فرمایا میری عزت کا مسئلہ تو ایسا کدی بکریاں بھی نہیں 2 اختلاف کرن گیا، تے جیڑا بندہ غازی ممتاز کے خلاف بولدا وہ تو بھیڈو نال بھی بھیڑا ہے، وہ تو بھیڈو بھی نہیں بنتا۔ حضور نے فرمایا بکری بھی کدی اختلاف نہیں کرے گی۔ اگلی بات جی ہن سنو، غازی ممتاز جیل دے قابل ہے یا زیارت دے قابل ہے؟ فتوی رسول اللہ دا، نہ اسی نہیں کہندے، میں اسی تو کہنا ہی نہیں، فتوی رسول اللہ دا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، فرماؤ میرے غلاموں جو آدمی ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے ماورائے عدالت، اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب، فرمایا اگر ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو کہ جس نے اللہ رسول کو بتائے بغیر، عدالت سے پوچھے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، عدالتیں لگی ہوئی ہیں، میری عدالتیں ہیں لیکن ماورائے عدالت جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے، فانظروا الی عمیر بن عدی، فرمایا عمیر بن عدی کی زیارت کرو صاحب۔ لو جی ہم اس قانون کو مانتے ہیں، جسٹس افتخار چودھری صاحب ہم اس قانون کو مانتے ہیں، اس قانون کے علاوہ جو غازی کو سزا دیتا ہے قانون، ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماننا تو بڑی دور کی بات۔
تھوڑی ٹنگا ایویں کمی جا رہی ہیں، ویڈیو میری بڑھ رہی، اسی تو چاہتے ہیں سانو ایک باری بلائے سپریم کورٹ وچ، پھر انہوں دسیے کہ تو جڑا انگریزاں دا قانون پڑھیا ہو رہے محمد عربی دا قانون ہو رہے، اسی تو کہہ رہے ہیں بلاؤ سانو اپنی جدو عدالت دا مسئلہ آیا، اپنی عزت دا جسٹس افتخار چودھری صاحب دی اپنی عدالت دا مسئلہ آیا تو یوسف رضا گیلانی نے بلا لیا، تو پھر حضرت عمر یاد آ گئے، انہیں کہہ دیا جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ میں کہہ دی اپنی پوچھل تے پیر آیا تے حضرت عمر یاد آئے، جدو حضور دی عزت دا مسئلہ سی اس ویلے حضرت عمر کیوں نہیں یاد آئے؟ تو اس ویلے تو کیوں نہیں یاد آئے حضرت عمر کہ جدو بحرین بچے کھیڑ رہے سن انہوں نے جناب ایک پادری نو قتل کر دیتا ماورائے عدالت، حضرت عمر دی عدالت جدو مقدمہ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا او پادریو او عیسائیو ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لهم وانتصروا، فرمایا تم میرے پاس آئے ہو تو میں بچوں کو سزا دوں؟ ان بچوں کے نبی کے خلاف جب بات ہوئی تو بچے غصہ نہ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے، احضر دم الاسقف، حضرت عمر نے فیصلہ سنایا عیسائیوں کو، فرمایا بھاگ جاؤ، عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہے لیکن گستاخ رسول کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں۔ بات میں کہا جناب اس ویلے حضرت عمر تو کیوں نہیں یاد ہے؟ اپنی والی حضرت عمر یاد آ گئے تھے۔ توجہ، آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں، حضرت عمر وہی لفظ کہہ دیتے، حضرت عمر موجود ہیں وہی لفظ کہہ دیتے جڑے آج لوگ غازی ممتاز کے بارے گلاں کرنے، لفظ کی کہہ دیتے؟ حضرت عمر فرمان لگے انظروا الی ھذا العام الذی تشدد فی طاعت اللہ، حضرت عمر فرمان لگے ویکھو اس نابینے نو انہیں کتنا تشدد کیتا ہے، کتنی انتہا پسندی کی تھی کہ رسول اللہ کو پوچھے ہی نہیں، حضور دیاں عدالتاں جو لگی ہوئی سن تو حضور کو پوچھتے لیندے کم از کم کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی عدالتاں لگی ہوئی ہیں تو حضور کو پوچھتے تھے صحیح کہ جناب میں ایک زنانی مارنی گستاخ، تو حضرت عمر فرمایا دیکھو اے نابینا انہیں کتنا تشدد کیتا ہے۔ سنو جی رسول اللہ نے کیا بات فرمائی، غازی ممتاز کو انتہا پسند متشدد ماورائے عدالت بات کرنے والا کیا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، حضور نے کیا بات فرمائی؟ حضرت عمر نے کہا اس بندے نے بڑا تشدد کیا ہے، ماورائے عدالت قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر، حضور نے فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا کیوں ہے؟ فرمایا تو انہوں نابینا کیوں کیا؟ ولکنہ البصیر، اس تو بڑا کائنات وچ ویکھن والا کیڑا ہے؟ ٹماٹر جتنی آنکھوں من دے ناموس رسول تو پتہ ہی نہ ہوئے نابینا، تو امام الانبیاء فرمان اس تو بڑا ویکھن والا کائنات وچ کوئی نہ ہوئے۔ ناموس رسول دا مسئلہ اتنا بڑا ہے، اس واسطے حضور دی نا بیک گل اتنے نال تاریخی غور کر جمع۔ تو ہم پتہ ہے نبی علیہ السلام 27 غزوات ایک تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے، کتنے؟ 27 غزوات۔ غزوہ انہوں کہتے ہیں جہدے حضور خود تشریف لے جان، سریہ انہوں کہتے ہیں جہدے حضور صحابہ نو بھیجن، انہاں دی تعداد ہے 47 جڑے حضور نے صحابہ نو بھیجا، خود جتھے حضور تشریف لے گئے انہاں دی تعداد کتنی؟ کتنے ہو گئے دو میں ملا کے؟ 72 ہو گئے، 72 47 اور 27 کتنے ہوئے؟ 72 74 جنگاں ہو گئی ہیں، انہاں وچ کل صحابہ پتہ ہے کتنے شہید ہوئے؟ 259، 200 ایک گھٹ 60۔ جنگ یمامہ، آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی، ناموس رسول کے مسئلے کو نہیں جی ہم تو بات ہی ایسی نہیں کرتے۔ میں کہا تو کروڑ والی درود پڑھ تیرے منہ تے ماریا جائے گا، تو کروڑ والی نعتاں پڑھ جدے وچ رسول اللہ دی ناموس دی گل کوئی نہ ہوئے، نعت تو اور بخاری شریف ہے۔ میں ایک نعت خان دی نعت بھی سنا جاواں، غزوہ خیبر دی طرف جاندے نعت کیڑی پڑھی حضرت عامر بن عقبہ نے، تاکہ تانوں پتہ چلے بھئی نعت خان کہندے کنوں۔ نچ ٹپنا 5 قسم دی جناب ٹوپیاں تے 5 قسم دی پگڑیاں بننے والا نعت خان نہیں ہوندا۔ نعت خان ہے ہوندا بابا جی جا رہے، کتنے جا رہے بھلا؟ غزوہ خیبر والا، غزوہ اے جا اے ویکھو اے اوتے لکھیا امام بخاری عنوان ہی غزوہ خیبر بنیا۔ رات دا ویلا صحابہ نو نیند آنی شروع ہوئی، حضرت عامر بن عقبہ انہاں دی آواز بھی بڑی دھڑلے والی،
تے اے نہیں سن بھائی مدینے بیٹھے ہوئے سن میں صرف نعتاں پڑھنا تسی ذرا جنگ لڑاؤ میں پھر نعتاں پڑھاں گا. سانو مار موڑ تے نعت خان کدی نہیں کوئی نظر آئے جدو غازی ممتاز دا مسئلہ ہوئے. ویسے سٹیجوں تے جناب مٹتے کوئی نہیں, 5 منٹ کے لیے مجھے بھی دے. میں کہا جناب جی ایتھے نعت پڑھنے دی صحیح چاسان دی تے ہائی کورٹ دے سامنے آنسو گیس چل رہے ہوں اتھے نعت پڑھن دا کیوں نہیں مزہ آندا. اے ذرا دیکھو اے بابا جی نعت خان بھی ہیں تے نال جا بھی رہے غزوہ خیبر وال تے صحابہ کیا بابا کوئی نعت سنا, نعت ذرا سنو کی پڑھی. اے بخاری وچ موجود ہے. نعت کی ہے اللہم لولا انت ما اہتدینا. آپ نے چونکہ ترنم نہ پڑھی تو میں بھی ترنم نہ پڑھنا. اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صیح بنا ابینا. اے نعت آپ پڑھ رہے یہ معنی کہ اللہ کے نام سے شروع, اللہم اللہ کے نام سے شروع. اللہم لولا انت ما اہتدینا جی حضور تسی نہ ہوں دے تے اسی مسلمان کتوں ہوں دے. ولا تصدقنا ولا صلینا جی حضور تسی نہ ہوں دے تے اسی زکاتہ کتوں دینیاں سن تے نمازہ کتوں پڑھدیاں سن. فاغفر فداء لک ما ابقینا. سارے ائمہ نے اعلیٰ حضرت بریلوی تک کی تشریح شعر کی تھی. فاغفر فداء لک سنہ مسلمان. اسی جناب میں مولوی خادم پیر مکی 2 جمعے پڑھا کے سویرے جامع نظامی 2 سبق پڑھا کے سمجھنا میں دین دا حق ادا کر دیتے. میرے شاگرد بڑے ہو گئے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول سارے صحابہ ہاتھا تے جانا رکھ کے جا رہا ہے. فاغفر فداء لک ما ابقینا دا معنی کہ سارے محدثین نے معنی کیتا ہے اغفر لنا تقصیرنا بحقک و نصرک. یا رسول اللہ اسی ہن بھی جانا دین جا رہے ہیں, جے تہاڈے حق وچ کوئی کمی ہوئی یا تہاڈی مدد وچ کوئی کمی ہوئی تے معاف کر دینا. جانا ہاتھ تے جا رہا ہے پھر یہ دعا منگتے جا رہا ہے حضور معاف کر دینا, لیکن جدوں تک زندہ تہاڈے تے جانا دیندے رہنا. تے حضور ساڈے وچ کوئی کمال نہیں, ساڈے تے اطمینان نازل کرنا, دعاواں منگتے رہنا. تے حضور جدو کافراں نال مٹھ بھیڑ ہوے تے سانوں جناب ثابت قدم رکھنا, نسیے کوئی نہ. تے حضور کافراں نے جدو ساڈے تے دباؤ پایا اسی انکار کر دیتا سکیا ہٹا پرے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. تے حضور نے پتا جدو نعت سنی سانو اتنے کہنے جی مولانا صاحب اے نعت پڑھن دا کوئی ٹائم ہوتا. ویسے بھابیاں نے ویسے مسیتاں دے باہر لکھ دیتا فلا تدعو مع اللہ احدا. اللہ کے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا. انہاں نبی نو بھی غیر اللہ بنا چھوڑے. انہاں مسیتاں باہر لکھ دیتا بھائی اتنے نعت کوئی نہیں ہوتی, اتنے یا رسول اللہ نہیں پڑھیا جاتا. انہاں تے جھگڑے ہی مکا چھوڑے. کہندے جی مولوی صاحب کوئی ٹائم ہوندا نعت دا. میں کہ ادھی رات دا ویلا ہے, صحابی نعت پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ نے آواز سنی. حضور نے فرمایا من ھذا سائق. حضور نے پوچھا کون ہے جڑا نعت پڑھنے والا؟ قالوا عامر بن الاقوع. انہوں نے عرض کی تھی حضور عامر بن الاقوع. قال یرحمہ اللہ. حضور نے فرمایا وہ تے اللہ رحم کرے. میں کہ ادھی رات کا ویلا بھی ہے تو حضور نے نہیں فرمایا لوگوں کے نیند میں خلل ڈال رہے ہو نعت ادھی رات بھی پڑھی جائے کہ حضور دعا دے دیں. کی دے دیں؟ اہل سنت بڑی دلیری نہ حضور کا میلاد منا. کتنا اینج گھٹ گھٹ کے نہیں, اینج کر کے. یہ تہاڈی سستیاں دی وجہ تو میلاد شریف دے جلوس تے فائرنگ ہوئی. اینج بھی کدی ہویا یار میلاد شریف جلوس وچ ہوندا کہ